خوش آمدید۔ جب کسی عظیم شخصیت کی زندگی کو سمجھنا ہو تو سوال یہ ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ جی، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں۔ بالکل۔ صدیوں پہلے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف بڑے دلچسپ راستے اپنائے، اور یہ راستے خود بھی ایک کہانی ہے۔ صحیح کہا۔ آج ہم ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کے ایک لیکچر کی روشنی میں ذرا اس موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ انہوں نے سیرت لکھنے کے ان مختلف طریقوں یعنی مناہج کا جائزہ لیا ہے۔ جی ہاں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ انداز کیا تھے اور کیوں اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک سیدھا سادہ راستہ نہیں تھا۔ ہر لکھنے والے کا مقصد، ان کا زاویہ نگاہ وہ مختلف تھا۔ اچھا۔ اور اسی وجہ سے سیرت کا اتنا وسیع اور اتنا متنوع علمی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان طریقوں کو سمجھنے سے اس خزانے کی قدر کرنا اور اس سے ٹھیک طرح فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس طریقے کی جو شاید سب سے زیادہ محتاط سمجھا جاتا ہے، محدثین کا اسلوب۔ اس میں کیا خاص تھا؟ جی دیکھیں، محدثین کی جو اولین ترجیح تھی وہ تھی صحت، یعنی روایت کتنی مستند ہے، کتنی پکی ہے، اور دوسری چیز تھی سند۔ اچھا، یعنی وہ راویوں کا سلسلہ ہے نا؟ جی بالکل، کہ ہر بات کی ایک مستند رسید ہو کہ یہ کن لوگوں سے ہوتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے۔ ٹھیک۔ وہ انتہائی باری بینی سے، بہت احتیاط سے ریکارڈ کرتے تھے کہ بالکل کیا الفاظ ادا ہوئے، جسے روایت باللفظ کہتے ہیں۔ لفظ بلفظ؟ جی، اور یہ بھی کہ روایت ان تک کیسے پہنچی، کیا انہوں نے براہ راست سنی یا کسی نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ مقصد تھا 100% تصدیق شدہ معلومات، بالکل پکی بات۔ گویا ہر روایت ایک مضبوط زنجیر کی کڑی ہو، یعنی درستگی ہر قیمت پر۔ لیکن اتنی شدت سے احتیاط، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس سے واقعات کا جو ایک بہاؤ ہوتا ہے وہ متاثر ہوا؟ یقیناً۔ دیکھیں، معلومات تو پتھر کی لکیر کی طرح پکی ہو گئیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اسے پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ بکھرے ہوئے انتہائی قیمتی اور قابل اعتماد موتی جمع کر رہے ہوں۔ ہار آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک مربوط کہانی نہیں ملتی فوراً۔ جی، ایک ہی واقعہ معمولی فرق کے ساتھ کئی بار آ سکتا ہے، مختلف سندوں سے۔ تو ایک مسلسل مربوط کہانی بیان کرنا ان کا بنیادی مقصد تھا ہی نہیں۔ تو محدثین نے گویا بنیاد فراہم کر دی، ایک انتہائی مضبوط بنیاد۔ بالکل۔ پھر مورخین کا اسلوب سامنے آیا، یہ اس سے کیسے مختلف تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ابن اسحاق جیسے جو مورخین تھے، ان کا ہدف یہ تھا کہ ان بکھرے ہوئے مستند موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جائے۔ اچھا، ان کو جوڑنا۔ جی، ایک مربوط تاریخی ترتیب کے ساتھ کہانی پیش کی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ واقعات کی پوری تصویر سامنے آئے۔ جیسے ہجرت کا واقعہ ہے تو وہ شروع سے آخر تک ایک تسلسل میں بیان ہو، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ بالکل، اس سے عام قارئین کے لیے سیرت سمجھنا آسان ہو گیا، جو ایک رواں دواں بیانیہ چاہتے تھے، ایک قصہ، ایک کہانی۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی توڑتا ہے، کیا مورخین کے انداز میں یہ خطرہ نہیں تھا کہ کہانی کو دلچسپ بنانے کی کوشش میں وہ صحت روایت پر کچھ سمجھوتا کر لیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، مورخین نے بھی زیادہ تر مستند ذرائع پر ہی انحصار کیا، لیکن ان کی ترجیح واقعات کو جوڑنا تھا۔ صحیح۔ ایک مکمل تصویر پیش کرنا۔ تو وہ بعض اوقات مختلف روایت کو ملا کر خلا پر کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ قاری کو پورا سیاق و سباق سمجھ آ سکے۔ یہ توازن رکھنا یقیناً ایک چیلنج تھا۔ تو ایک طرف صحت پر شدید زور، دوسری طرف مربوط بیانیے کی ضرورت، یہ دو بڑے انداز ہو گئے۔ جی، لیکن مقاصد تو اور بھی تھے۔ لیکچر میں فقیہانہ اسلوب کا بھی ذکر ہے، اس کا مرکز کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بالکل ایک مختلف زاویہ ہے۔ فقیہانہ اسلوب کا مقصد تھا سیرت کے واقعات سے عملی رہنمائی لینا۔ عملی رہنمائی احکام؟ جی، شرعی احکام اخذ کرنا۔ اس واقعے سے کیا حکم ملتا ہے، یہ ان کا بنیادی سوال تھا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے ادا کیا، اس کی تفصیلات سے وہ حج کے ارکان اور مسائل نکالتے تھے۔ اچھا، تو یہاں توجہ عملی اطلاق پر تھی۔ بالکل، پریکٹیکل اپلیکیشن۔ اور پھر ایک اور رنگ بھی ہے، ادیبانہ اسلوب۔ یہ کیسے مختلف تھا؟
ادیبانہ اسلوب کا زور اس بات پر تھا کہ کیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس، جذباتی پہلو؟ جی، اس میں مقصد تھا نثر یا شاعری کے ذریعے قارئین کو جذباتی طور پر، جمالیاتی طور پر متاثر کرنا۔ اچھا، تو یہاں صنعت کی باریکیوں سے زیادہ بیان کی خوبصورتی پر زور ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا تھا، خاص طور پر فارسی اور اردو روایات میں یہ انداز بہت نمایاں رہا۔ مقصد دلوں کو گرمانا، محبت پیدا کرنا، ایک تاثر قائم کرنا تھا۔ تو گویا ہر گروہ کا اپنا ایک مشن تھا۔ محدثین کا مشن تھا تصدیق جی، کا ابلاغ اور ترغیب۔ بالکل صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مختلف زاویوں سے محفوظ کیا گیا۔ انتہائی محتاط محدثین جو صحت اور سند پر زور دیتے تھے، مربوط بیانیاں پیش کرنے والے مورخین جو کہانی کو مکمل کرتے تھے، عملی احکام نکالنے والے فقہا جو رہنمائی تلاش کرتے تھے، اور دلوں کو چھو لینے والے ادبا۔ جو جذبات کو ابھارتے تھے۔ بالکل، اور ہر طریقہ، ہر اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں ایک منفرد قسم کی قدر و بصیرت فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ ان مختلف مناہج کو پہچاننے سے ہمارا سیرت کا مطالعہ زیادہ بامانی ہو جاتا ہے، زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کتاب ایک خاص انداز میں کیوں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی سے غور و فکر کے لیے ایک نقطہ نکلتا ہے۔ آج جب کوئی شخص سیرت کی کوئی کتاب اٹھاتا ہے تو ان مختلف اسالیب کو جاننا، یہ علم اس کے انتخاب پر یا اس کے پڑھنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب کیا وہ شخص حقائق کی بالکل ٹھوس تصدیق چاہتا ہے، یا وہ ایک دلچسپ مربوط کہانی سننا چاہتا ہے، یا شاید اپنی زندگی کے لیے عملی رہنمائی تلاش کر رہا ہے؟ یہ جاننا اپنی ضرورت کے مطابق بہترین کتاب منتخب کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔